अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत का जी चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट की जानब से आखिरी शट अप कॉल दे दी गई है। खान को फौरी रिहा करो वरना अमेरिका से फाइनल वार्निंग आ चुकी है। क्या अमेरिका के अंदर इंतजाम हो रहे हैं, किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़े सरप्राइज तैयार हो रहे हैं। आज आईएमएफ की जो सुप्रीम कोर्ट बार के साथ मुलाकात हुई, उससे क्या खबर आई है। एंकर इमरान रियाज के खिलाफ शेर अफजल मरवत की जानब से कौन सा नया महाज खोला गया है। रात गए बड़ी खबरें हैं, बड़े दावे हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले जी अमेरिका के अंदर जो तैयारियां हो रही हैं और बड़ी खामोशी के साथ चीजें हो रही हैं। हो सकता है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इसको लाइट ले रही हो या टाइम टपाओ पॉलिसी पर हो कि जब होगा देखा जाएगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं। वो भेजा ना बिलावल को अमेरिका, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उधर से कांग्रेस में खिताब हो गया, उधर से आर्मी चीफ को खत आ गया, उधर से इमरान खान खत लिख रहे हैं, उधर से ट्रंप को खत चला गया। उससे पहले मोहसिन नकवी को भेजा। जिन लोगों से नकवी मिल के आया उन्हीं लोगों ने इमरान खान का नारा लगा दिया। तो अब क्या कर सकते हैं। वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन रिचर्ड ग्रेनल तो पीछे हट चुके हैं, जॉय विल्सन अब पीछे पड़ चुके हैं। खत लिखा उन्होंने, ट्रंप को खत लिखा, फिर उन्होंने कांग्रेस के अंदर तकरीर की, फिर कल उन्होंने धमकी दी थी कि मैं पाकिस्तानी जर्नैलों पर पाबंदी लगाने जा रहा हूं, इस हवाले से मैं ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूं। और अमेरिका की कांग्रेस कोई फॉर्म 47 वाली नहीं है। अमेरिका का सबसे ताकतवर हाउस है। वहां से अगर कोई कदम उठेगा, और इसको सीरियस इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस पहले इमरान खान के हक में और पाकिस्तान के अंदर जो जाली इलेक्शन हुए हैं उसके खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है, तकरीबन 2/3 मेजोरिटी के साथ। तो लिहाजा इसको लाइट नहीं लिया जा सकता। अब जो कांग्रेसमैन जॉय विल्सन कर रहे हैं इस हवाले से ज़ल्मे खलीलजाद, और ज़ल्मे खलीलजाद को तो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से जानती है कि वो कितना क्रेडिबल इंसान है, कितना क्रेडिबल नहीं है। अमेरिका के साथ या अमेरिका के अंदर वो कितनी ताकतवर शख्सियत है, अफगानिस्तान के हवाले से उसका क्या रोल था। तो अब ज़ल्मे खलीलजाद की जानब से आखिरी वार्निंग दी गई है। आखिरी वार्निंग ज़ल्मे खलीलजाद की जानब से कहा गया है, मैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को मशवरा देता हूं कि कांग्रेसमैन विल्सन के इकदाम को संजीदगी से ले और इमरान खान को फौरी रिहा करे। फौरी रिहा करें, इसको लाइट मत लें। ये इमरान खान के खत ना समझे जिस पर आप रद्द अमल दे देते हैं और आप कहते हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। मलिक अहमद खान की जानब से कहा गया कि अगर आर्मी चीफ इमरान खान का खत नहीं ना पढ़ेंगे, आर्मी चीफ ने कहा था ना कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मुल्क चल रहा है, मुझे कोई शौक नहीं है, इमरान खान की चालें हैं और मैं खत जो है वो भिजवा दूंगा वजीर आजम को। तो आज मलिक अहमद खान ने कहा कि आर्मी चीफ नहीं पढ़ेंगे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, शहबाज शरीफ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मतलब हम, हमारे भी हाथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ही जाने और इमरान खान जाने, वो नहीं पढ़ेंगे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। यानी हम भी आर्मी चीफ के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, जो वो करेंगे हम भी वही करेंगे। बहरहाल घेरा तंग हो रहा है। सदीक जान साहब सहाफी हैं, वीलॉगर हैं, उनकी जानब से एक दावा किया गया, खबर दी गई है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को पैगाम दे दिया गया है, यानी एस्टैब्लिशमेंट की जानब से, कि मौलाना फजल रहमान को मैनेज करना आपका काम है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान एस्टैब्लिशमेंट से मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि आपका काम है, आपका लीडर रहा है, पीडीएम का सरबराह है ना मौलाना, तो कहते हैं आपका काम है। अगर तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान सड़कों पर निकल आए तो ये आपकी नाकामी होगी और फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। पीटीआई को तो फिर हम गोलियां शोलियां मार के जो भी कर लेते हैं ना, अगर तो मौलाना भी साथ निकल आया फिर चैप्टर क्लोज है, फिर कहानी खत्म है। इसीलिए तो चंद दिन पहले शहबाज शरीफ भागते भागते गए थे ना, मौलाना के साथ मुलाकात की। तो लिहाजा अब मौलाना को कुछ तो देना पड़ेगा, या तो ये गवर्नरशिप मौलाना को दे दी जाए, पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे, और हो सकता है मौलाना राम हो जाए, वरना फिर कहानी खत्म है। किसी भी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की जाने से कहा गया है आपको मौलाना फजल रहमान को
رام کرنا ہوگا۔ پھر جناب شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا پی ٹی آئی سے، اور وہ سارا الزام عمران ریاض پہ ڈال رہے ہیں کہ صابر شاکر، صدیق جان، عمران ریاض اور دیگر لوگ جو ہے نا وہ شیر افضل مروت کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے پہلے آپ کی کور کمیٹی سے نکالا گیا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا گیا، اس سے پہلے شیر افضل مروت کے بھائی کو نکالا گیا، پھر وہ آپ کے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ بنتے بنتے رہ گئے، اب جماعت سے نکال دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں عمران ریاض، مجھے پتا ہے کہ عمران ریاض جو ہے خود ساختہ روح پوش تھے، کہاں چھپے ہوئے تھے، کھچروں کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہیں کہ میں کھچروں پر بیٹھ کے اور کتنے پہاڑوں میں چلتا ہوا ملک سے باہر گیا اور وہاں سے پھر لندن پہنچا ہوں۔ ان کا شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران ریاض نے لوگوں کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ 10 منٹ کا کام تھا، اگر ریاست نہ چاہتی تو آپ باہر نہیں جا سکتے تھے، آپ ڈیل کر کے گئے ہیں، آپ کا 10 منٹ میں پاسپورٹ بلاک ہو جاتا، آپ پاکستان سے نہیں نکل پاتے، اور کسی طریقے سے آپ پاکستان سے نکل ہی جاتے، اگلے کسی ملک سے آپ ویزا نہیں لے سکتے تھے، آپ آگے نہیں جا سکتے تھے، تو لہذا جو کچھ ہوا ہے آپ ڈیل کر کے گئے ہیں۔ یہ شیر افضل مروت نے تاثر دینے کی کوشش کی۔ میرے خیال سے شیر افضل مروت پر اس وقت مشکل وقت ہے، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جماعت کے اندر چاہے لابنگ ہے، چاہے جو بھی معاملہ ہے، تو مزید شیر افضل مروت اس طرح کے بیانات متنازع چیزوں کے انگلیں دے کے، آج اس طرح نے کہا کہ میں ہی پی ٹی آئی ہوں، میں ہی خان ہوں، میں ہی قیادت کروں گا، میرے ساتھ ورکر کھڑا ہوا ہے اور 2 منٹ کا کام ہے، خان سے ملوں گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں شیر افضل مروت کر کے اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈال رہا ہے، یعنی مذاق اڑانا، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کہنا مجھے کیوں نکالا، یعنی تاثر آپ کو عمران خان نے نکالا ہے، لیکن شیر افضل مروت اس طرح کا تاثر دے رہے جیسے جماعت کے اندر کوئی دشمن اٹھے ہیں اور انہوں نے شیر افضل مروت کو، خان نہ چاہے تو کوئی بھی شیر افضل مروت کو نہیں نکلوا سکتا۔ تو لہٰذا اب شیر افضل مروت اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو میرے ذاتی خیال میں شیر افضل مروت کا نقصان کریں گی، اور اگر شیر افضل مروت پی ٹی آئی پکا مائنس ہو گیا تو پھر کسی اور جماعت میں بے شک چلے جائیں تو شیر افضل مروت زیرو ہے، اور پی ٹی آئی میں جس سے بھی وہ ٹھپا ہٹ گیا نا عمران خان کا، وہ بھی زیرو ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر سن لیں، پاکستان کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، یعنی ہر ایک کام غیر آئینی، پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو وہ جو بھرتی کیا گیا 9 ججز کو، اس کے اندر آپ کے سیشن کورٹ کے ججز کے نام نہیں تھے، وہ بھی ایک غیر قانونی تھا کیونکہ آپ نے سیشن ججز کے ایک پورشن رکھنا ہوتا ہے۔ آپ دوسرا 28 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا جس میں آپ کی جو ماتحت عدلیہ ہے، آپ کے جو لوئر کورٹس کے ججز ہیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پروموٹ کرنے کے لیے، تو اب جو نام دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے لوئر کورٹس کے دیے گئے ہیں، اس میں وکلا کا نام ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ وکلا بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ایک غیر قانونی کام، یعنی ہر ایک طریقہ، ہر ایک کام 2 نمبر طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب کی بات جو نئے نام سامنے آئے ہیں، عبیر گل، جزیلہ اسلم، شاہدہ اسلم سمیت 8 نام شامل ہیں، اور ان پر 28 فروری کو غور ہوگا اور پھر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروموٹ کیا جائے گا۔ آج ملاقات بھی، آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی، ملاقات ہونی تھی آئی ایم ایف کی اور پاکستان بار کونسل کی، اور اس کے اندر جناب اصلاحات کمیٹی کے چیئرمین حسن رضا پاشا کی آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے کاروباری مقدمات کے طویل التوا پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ حسن رضا پاشا کی جانب سے آئی ایم ایف سے ٹیکس شرائط نرم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اب وکلا نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کی وزارت خزانہ نے کرنا تھا، جی ٹیکس آپ زیادہ لگا رہے ہیں، ٹیکس کم کریں، لیکن آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو کیسز ٹیکس والے کیس ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ کیس اڑ جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملتا، تو ان پر کام تیز ہونا چاہیے۔ اور آخر میں کہا گیا جی ملاقاتوں کا تسلسل، یعنی آئی ایم ایف کا کام یہی ہے نا کہ وہ وکیلوں سے ملتا رہے گا، ملاقاتوں کا تسلسل برقرار رکھنے پر جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے۔ اور آج ایک اور پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے چھکا مارا گیا، اگرچہ پی ٹی آئی کے وکلا بھی آج کل تنقید کی زد میں ہے، خاص طور پہ آئی ایل ایف، بہت سارے لوگوں کی شکایت آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل وہ جو ضمانتوں کا پیسے ہوتے ہیں، جو مچلکوں کے پیسے ہوتے ہیں، اس میں گھپلے کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں پیسے، اور جو مختلف بچارے کارکن ہیں یا کسی مقدمے میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو پلے سے خود پیسہ لگانا پڑتا ہے، ان کے پیچھے جو ہے وکلا کوئی مؤثر طریقے سے نہیں جا رہے، اس طرح کا پراپیگنڈا جو ہے بڑا عام ہو چکا ہے۔ اور آج جو پی ٹی آئی کی جانب سے، وکلا کی جانب سے ایک ایکشن لیا گیا ہے، خبر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات میں کتنی قانونی مشینری اور کیسے استعمال کی گئی، عمران خان کے خلاف مقدمات میں سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ کیا گیا، کتنے وکلا کی خدمات حاصل کی،
اور ان کو کتنی فیس ادا کی گئی؟ عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری نے متعلقہ اداروں سے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جواب مانگ لیا کہ بتائیں نا کہ عمران خان کے خلاف آپ نے کتنا پیسہ لگایا ہے، کتنی دولت آپ نے وکلا پر لٹائی یا سرکاری پیسے کتنے آپ نے لٹائے ہیں کہ عمران خان کو مینج کیا جا سکے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے مختصر۔ یہ ایک تو آج وہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا تھا نا کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن کا الائنس بھی بن رہا ہے، اور تیسری سب سے اہم چیز جو ہے جو اس وقت عالمی محاذ پر بڑی خاموشی سے کام ہو رہا ہے اور اچانک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور اس حکومت کو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔